الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعترته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی نہایتی واجب الاحترام قابل صد تعظیم و تکریم قاری القرآن جناب قاری ذوالفقار احمد صاحب 12ویں زیدہ شرف امام مسجد حاضہ برادر مکرم محترم المقام جناب فیاض احمد ساکی صاحب دیگر معززین علاقہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس علاقے اندر اللہ رب ذوالجلال دے اس مقدس گھر اندر پہلی مرتبہ اللہ دا قرآن اور محبوب آقا دا فرمان پڑھن دا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ دعا کرو کہ خالق کائنات مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے نوں سن سنا کے انہاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اج دے اس بابرکت جمعۃ المبارک دے طفیل ماہ رمضان المبارک دی بابرکت گھڑیاں دے طفیل اللہ ساڈے عزیز و اقارب جو ایمان دے نال اس دار فانی تو رحلت کر گئے انہاں دی بخشش و مغفرت فرماوے اور خالق کائنات اس جمعۃ المبارک دے طفیل عالم اسلام دے مسلماناں دی خیر فرمائے۔
بے رزقاں دے رزق اندر برکت، بے ہدایتاں نو ہدایت کامل نصیب فرمائے۔ اللہ ملک پاکستان نو امن و سلامتی نصیب فرمائے اور اہل علاقہ دے اتے اپنی خاص رحمتہ برکتاں دا نزول فرمائے۔ گرامی القدر حضور دے پیارے غلاموں، جڑی آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اس اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والیوں تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے۔ یا اللہ اس تو پہلے بھی کسے بندے تے روزے فرض ہوئے نے، خالق کائنات نے اسے آیت اندر بیان فرما دیتا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تواڈے تے پہلے لوگاں تے روزے فرض سن۔ گویا علماء کرام نے اس چیز نو بیان کیتا ہے بڑی وضاحت دے نال کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لے کے آئے نے، ہر نبی دی امت تے روزے فرض ہے سن، ہر نبی دی امت تے روزے رکھنا لازم ہے سن، لیکن ہر نبی نو اے رمضان دا مہینہ عطا نہیں ہویا۔ ہر نبی دی امت نو اے اللہ نے ماہ رمضان عزتاں، عظمتاں، برکتاں، رحمتاں، رفعتاں، بلندیاں والا مہینہ عطا نہیں کیتا، جس مہینے دی ایک رات 1000 مہینے تو افضل رات ہے، اللہ اے رات کسی امت نو نہیں دتی۔ اور اے مہینہ جڑا رحمتاں لے کے، برکتاں لے کے، بخششاں لے کے، نجات لے کے آندا ہے، اللہ کسے امت نو نہیں عطا کیتا۔ جڑیاں پہلے امتاں آئیاں، کسے نبی دی امت تے 13 11 12 13 چند دی تاریخ دا روزہ فرض، کسے نبی دی امت تے ہفتے دا روزہ فرض، کسے نبی دی امت تے جمعے دا روزہ فرض، کسے نبی دی امت دے واسطے ایک مہینے وچ 3 روزے فرض، کسے نبی دی امت تے ایک دن روزہ فرض، ایک دن روزہ چھوڑن دی گنجائش۔ لیکن خالصتاً خصوصی طور تے اللہ نے اگر کسی امت تے کرم فرمایا ہے تے حضور دی امت نو ماہ رمضان عطا فرمایا ہے، اور اس تو قبل کسی نبی دی امت واسطے اعزاز حاصل نہیں سی۔ اور اس مہینے نو اللہ نے بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں، بڑیاں برکتاں عطا فرمائیاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لکل شیء زکات، ہر شے دے اتے زکات ہے، ہر شے دے واسطے زکات دینا ہے۔ بالفرض کسی تو مال، کسی دے کولوں سونا ہے تے اس دے اتے زکات ہے، چاندی ہے تے اس دے اتے زکات ہے، اگر کسی مال رکھے تے مال دے اتے زکات ہے، اگر کسی زیورات رکھیں تے اس دے اتے زکات ہے، اس تو علاوہ گھر دا اضافی مال ہے تے اس دے اتے زکات ہے۔ اے تے ہے زکات مال دی، ایک زکات بدن دی ہے۔ سرکار نے فرمایا، لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، ہر شے دے واسطے زکات ہے اور جسم دی زکات روزہ رکھنا ہے۔ پتہ چلیا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے جس طریقے نال بندہ زکات دے تے مال پاک ہو جاندہ ہے، اگر کوئی انسان اپنے بدن دی طہارت چاہتا ہے، اپنا ظاہر تے باطن پاک کرنا چاہتا ہے، پھر وہ روزہ رکھے۔ جس طرح ظاہری مال زکات دیون نال پاک ہو جاندہ ہے، اسی طرح روزہ رکھن نال انسان دا باطن پاک ہو جاندہ ہے۔ حضرات جی وقار، ماہ رمضان المبارک اللہ دی طرفوں مہمان مہینہ ہے، اور مہمان دی قدر میزبان دے اتے لازم ہوندی ہے۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ جس طرح تساں تے اسیاں، ساڈے کولوں کسے ملک دا مہمان آ جائے، کسے چودھری دا مہمان آ جائے، کسے وڈیرے دا مہمان آ جائے، تے کسے دور علاقے تو چل کے مہمان آ جائے، اسا کوشش کرنے آئے آمن والے مہمان دی اچھے طریقے نال حوصلہ افزائی کیتی جائے، آمن والے مہمان نو چنگا بہترین کھانا کھوایا جائے، جاندیا باقی عزت دے نال رخصت کیتا جائے، کوئی تحفہ دے کے، کوئی تحائف دے کے رخصت کیتا جائے۔ ہر بندہ اپنے مہمان نو عزت نال ٹوردا ہے، جدوں اپنے علاقے وچ جائے گا، جس دی طرفوں آیا جدوں دے کولوں جائے گا تے میری جا کے تعریف کرے گا، میری جا کے صفت بیان کرے گا، میزبان بڑا چنگا ہی، میں مہمان دے کولوں گیا اس بڑی قدر کیتی ہے۔ تیر مہمان رمضان المبارک کے دی طرفوں مہمان محبت نال بولو سبحان اللہ۔ گرامی القدر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، ماہ رمضان المبارک اللہ دا مہمان بن کے ساڈے کولوں آیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک اللہ دی طرفوں رحمتاں لے کے آیا ہے، برکتاں لے کے آیا ہے، بخشش لے کے آیا ہے، نجات لے کے آیا ہے۔ اے اللہ دا وہ مہمان ایک مہینے دے واسطے تواڈے تے ساڈے کولوں آندا ہے۔ جس وقت اللہ دی بارگاہ وچ جائے گا، اللہ دی بارگاہ وچ التجا کرے گا، یا
اللہ فلاں علاقے دے لوگاں نے بس اس مسجد اندر بہ کے اللہ دے گھر اندر بہ کے زمین جھنگ دے اتے بہ کے یا اللہ میں تیری طرفوں مہمان بن کے گیا سی مالک میں رمضان تیری طرفوں مہمان بن کے گیا سی اس علاقے والیاں نے میری بڑی قدر کیتی ہے اس علاقے والیاں نے میرے واسطے بڑا انتظام و انصرام کیتا ہے جڑے پہلے نمازاں نہیں پڑھ دے سن مالک میں مہمان بن کے گیا اے اللہ دے مالک تیرے گھر نو آباد کرن لگ پے نے یا اللہ جڑے پہلے فوش گوئی کر دے سن زبان تو برے کلمات ادا کر دے سن میری قدر کیتی نے یا اللہ انہاں نے اپنی زبان نو پاک رکھیا ہے یا اللہ جنہاں قدماں دے نال اے پہلے تیرے گھر وال چل کے نہیں آندے سن انہاں قدماں نال چل کے یا اللہ تیرے گھر آئے نے جڑی زبان مالک عام طور تے تیرے ذکر اندر استعمال نہیں کر دے سن زبان نو بھی تیرے ذکر اندر چلایا ہے اس مالک میں مہمان بن کے گیا اس مہمان مہینے اندر انہاں قرآن دی تلاوت کیتی ہے انہاں ذکر اذکار کیتا ہے انہاں نوافل ادا کیتے نے یا اللہ تو انہاں دی اچھی میزبانی فرماویں یا اللہ میں تیرا مہمان بن کے گیا جدوں اے تیرے مہمان بنن گے نہ دے مالک کرم فرماویں اساں اللہ دی اللہ رب ذوالجلال نے ماہ رمضان سانو مہمان عطا فرمایا ہے سانو عزتاں والا مہینہ عطا کیتا ہے اے اج ساڈے کولوں مہمان ہے اللہ دا کل اساں اللہ دے کولوں مہمان بن جانا ہے سارے دا عقیدہ ہے نا کہ اساں اللہ دی بارگاہ وچ جاونا ہے مالک دی بارگاہ وچ اسی جدوں جاونا ہے تے ماہ رمضان المبارک اتھے جا کے ساڈی سفارش کرنی ہے کہ یا اللہ اے پورا دن صبح سحری تو لے کے افطاری تک مالک بھوکے پیاسے رہنے آج نہ دی جنت دی نعمتاں دے نال فراوانی دی نال مالک نہ تے کرم فرما تے نہ جنت دی نعمتاں عطا فرما ویسے تواڈے ساڈے علاقے دا دستور ہے کہ جداں اسا کسی خاص پرانے تے مہمان نو سدیے نا اونوں آنے میرا برا آج تو بننا ساڈے کول مہمان تے گھروں کھا پی کے نہ آویں بھوکا رہ کے آویں تاکہ میں تیرے واسطے جتنا انتظام کیتا ہے بہترین کھانے بہترین فروٹ تے ہر چیز دا انتظام اتھے میرے کول موجود ہے لہذا اپنے گھروں کھا پی کے نہ آویں خالق کائنات نے اپنے محبوب نو اے انعام ایک رمضان دا مہینہ دیتا ہے کہ اے محبوب تیری امت اس مہینے اندر بھوکھی رہے پیاسی رہے اے اپنے آپ نو تمام تر معاملات اندر میری بارگاہ وچ جھکاوے اے بھوک پیاس برداشت کر کے آوے میں جنت دے بہترین کھانے محبوب تیری امت واسطے رکھے ہوئے نے پتہ چلیا کہ جیڑا بندہ مہمان اللہ دے مہمان دی قدر کرے گا اللہ رب ذوالجلال انہوں جنت دی بہترین نعمت عطا فرماوے گا آؤ میرے آقا دے پیارے غلاموں ذرا محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو فرمان جنوں اللہ دے محبوب نے اپنے لجپال خالق دی طرف مالک دی طرف منسوب کیتا ہے وہ فرمان ذرا تانوں سناواں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ اس دی جزا کی عطا فرمائے گا محبت نال بولو سبحان اللہ امام الانبیاء مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے غلاموں میرے آقا لجپال آقا والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دی حسین زلفاں والے طٰہٰ دے نورانی تاج والے ما زاغ البصر دی اکھاں والے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ دی زبان والے علم نشرح دے سینے والے یا ایھا المزمل دی کملی والے یا ایھا المدثر دے کمبل والے سیدنا صدیق اکبر دے آقا فاروق اعظم دے مولا عثمان غنی دے ملجا مولا علی دے ماوا سیدنا حسنین کریمین دے نانا جان نے فرمایا خالق کائنات فرماندا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی خالق کائنات فرماندا ہے کہ روزہ میرے واسطے اس دی جزا بھی میں خود عطا فرماواں گا دوسری روایت اندر اس کلمات دوسرے تھوڑا جے تبدیل نے مجہول دے سیگے نال محبوب آقا نے فرمایا خالق کائنات فرماندا ہے الصوم لی وانا اجزا بہی کہ روزہ میرے واسطے اور اس دی جزا میں خود بن جانا
یعنی خالق کائنات جڑا بندہ روزے دار ہوئے گا اس نو قیامت والے دن اے انعام فرمائے گا کہ خالق کائنات او دی جزا بن جائے گا. خالق فرمائے گا میری وجہ تو اس کائنات اندر بھوکا رہا ہے, میری وجہ تو اس کائنات اندر تو پیاسا رہا ہے, تو اپنے آپ تے بھوک برداشت کر کے پیاس برداشت کر کے رہا ہے, بس میری رضا واسطے اج میں تیری جزا تو میرے کولوں منگدا جا میں تینوں عطا فرماندا جاواں گا. علامہ ابن عیینہ نے اس مقام تے ایک بڑی وضاحت طلب گل فرمائی, فرمایا خالق کائنات اس دی جزا بن جاندا ہے. ویسے اساں نماز پڑھ دے ہاں او بھی اللہ دے واسطے پڑھ دے ہاں. اللہ نے فرمایا روزہ میرے واسطے میں اس دی جزا, روزہ میرے واسطے اس دی جزا میں عطا فرماواں گا. اساں نماز بھی اللہ واسطے پڑھنے ہاں او دی جزا بھی تے اللہ نے دینی ہے. اسی حج کرنے اللہ واسطے او دی جزا بھی تے اللہ نے دینی ہے. اسا زکات دینے اللہ واسطے او دی جزا بھی اللہ نے دینی ہے. اسی نفل پڑھنے اللہ واسطے او دی جزا بھی اللہ نے دینی ہے. اسی قرآن دی تلاوت کرنے اللہ واسطے او دی جزا بھی اللہ نے دینی ہے. اسی ذکر اذکار کرنے اللہ واسطے او دی جزا بھی اللہ نے دینی ہے. اسی صدقہ و خیرات کرنے اللہ واسطے او دی جزا بھی اللہ نے دینی ہے. لیکن یہ تو کیا مطلب ہویا کہ الصوم لی و انا اجزی بہی, روزہ میرے واسطے دی جزا میں عطا فرماواں گا. اس مقام تے علامہ ابن عیینہ نے بڑی وضاحت کی تھی, ہے محبت نال بولو سبحان اللہ. آؤ میرے آقا دے پیارے غلاموں, علامہ ابن عیینہ فرماندے نے کہ خالق کائنات نے فرمایا الصوم لی و انا اجزی بہی, روزہ میرے واسطے ایدی جزا میں عطا فرماواں گا. دا مطلب یہ ہے کہ جتنیاں دیگر عبادات نے اسا نماز پڑھنے ہو سکتا ہے سارے دل اندر دکھلاوا ہے کہ میں نماز پڑھن لوگ مینوں نمازی آکھن, اسا حج کرنے ہو سکتا ہے دل وچ خیال آوے میں حج کرن لوگ مینوں حاجی آکھن, میں زکات دیواں لوگ مینوں سخی آکھن, میں صدقہ و خیرات کرن لوگ میرے چرچے کرن, اسا نماز پڑھیے لوگ نمازی آکھن, اسا دیگر نیک کم کریے انہاں اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے, ریاکاری ہو سکتی ہے, نمود و نمائش ہو سکتی ہے کہ اسا دنیا داراں نوں وکھاون واسطے کیتا ہے. لیکن روزہ ایسی خاموش عبادت ہے جنوں خالق کائنات تو علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. جتنے اسا مسجد اندر موجود ہاں کوئی کسی دا چہرہ ویکھ کے نہیں دس سکتا اے بندہ روزے دار ہے تے اے بندہ روزے دار نہیں ہے, اے بندہ روزے دار ہے تے اے بندہ روزے دار نہیں ہے. نہ کوئی بندہ کسی دے واسطے وضاحت نہیں کر سکتا. لیکن جتنی عبادات نے ان اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے, ریاکاری ہو سکتی ہے. روزہ ایسی عبادت ہے جڑی خالص خالق واسطے ہے. خالق فرماندا جڑی عبادت خالص میرے واسطے کرو گے میں اس دی جزا بھی ایسی عطا کراں گا جدا کوئی شمار نہیں کر سکتا. علامہ ابن عیینہ نے مزید اس تے وضاحت کی تھی, فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا بندے اللہ دی بارگاہ وچ جاون گے, بندے اللہ دی بارگاہ وچ جاون گے, انہاں دے کولوں نیک اعمال ہون گے, کسے کولوں نمازاں ہون گیاں, کسے کولوں حج دا ثواب ہوئے گا, کسے کولوں عمرے دا ثواب ہوئے گا, کسے کولوں زکات دا ثواب ہوئے گا, کسے کولوں نفل پڑھن دا ثواب ہوئے گا. مختلف لوگ ہون گے, کئی صدقہ و خیرات کرن والے ہون گے, کئی تلاوت قرآن کرن والے ہون گے, کئی ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کرن والے ہون گے, مختلف مجلساں دے لوگ ہون گے, مختلف عبادات کر کے اللہ دی بارگاہ اندر آون گے. لیکن ایک بندے دے کولوں کئی لوگ آ جاون گے جڑے اس وقت کہن گے یا اللہ اس بندے نے فلاں مقام تے میرے نال زیادتی کیتی ہے, مالک مینوں دی نیکیاں وچوں نیکیاں عطا فرما دے. کئی لوگ او دی نیکیاں وچوں عمرے دا ثواب لے کے چلے جاون گے, کئی حج دا ثواب لے کے چلے جان گے, کئی او دے کولوں ذکر اذکار دا ثواب لے کے چلے جاون گے. فقط ایک روزہ بچ جائے گا, خالق کائنات فرماوے گا اس روزے دا ثواب کسے نوں نہیں دینا. ایدیاں نمازاں لے کے چلے گئے کوئی بات نہیں ہے, ایدے روزے لے کے چلے گئے کوئی گل, باقی عبادت لے کے چلے گئے کوئی گل نہیں, ایدا روزہ کسے نہیں دینا. یا اللہ ایدے لوگ طلب کرن والے باقی نے جنہاں نوں اس نے حج تک حق دینے نے. خالق کائنات فرمائے گا اے روزہ اس بندے میرے واسطے رکھیا ہے, کسے دنیا دار نو وکھاون واسطے نہیں رکھیا, کسے دنیا
دنیا دار دے دکھلاوے واسطے نہیں رکھیا، اج اس دی جزا میں دیواں گا۔ جتنے بندے آ رہے نے، جس نے جو طلب کرنا ہے اج میری بارگاہ وچ طلب کرے، اس دے روزے دے بدلے وچ اس بندے دے روزہ جس جڑا اس بندے میرے واسطے روزہ رکھیا ہے، اے دے بدلے وچ اے دے کول جتنے حق طلب کرن والے نے سارے نو میں حق عطا کر دیواں گا، اور اس دے روزے دا بدلہ اینو جنت عطا فرماواں گا، اور اس دے روزے دا بدلہ میں خالق کائنات اس نو اپنا دیدار کراواں گا۔ علماء کرام فرماندے نے اگر انسان نو کائنات دی سارے باغات مل جان، کائنات دی ساریاں نعمتاں مل جاون، اس کائنات دے سارے تمام تر خزانے بندے نو مل جاون، بلکہ اس کائنات نو سونے دا بنا کے ایک بندے نو دے دتا جائے، ساریاں سلطنت حکومتاں دے دتیاں جان، تے بندہ اتنا خوش نہیں ہو سکدا جتنا خالق کائنات دا دیدار کر کے بندہ خوش ہوئے گا۔ پتہ چلیا کہ خالق کائنات روزے دار نو اتنی جزا عطا کرے گا جس دا کوئی بندہ اندازہ نہیں لا سکدا۔ پتہ چلیا کہ بندہ جڑا روزہ رکھدا ہے خالق کائنات اونوں اتنی بڑی جزا عطا فرمائے گا جدا کوئی حد و حساب نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سرکار نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے ماہ رمضان دا روزہ ایمان دی حالت نال رکھیا اللہ دے سارے گناہاں نو بخش دے گا جڑے پہلے ہو چکے نے۔ دوسری روایت اندر سرکار نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جڑا بندہ ماہ رمضان دی رات اندر اللہ دی بارگاہ وچ عبادت دے واسطے کھڑا ہویا، اللہ رب ذوالجلال او دے قیام دی وجہ تو او دے سارے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ ماہ رمضان المبارک ابتدا تو لے کے انتہا تک برکتاں والا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک روایت بیان کر کے اپنی گفتگو نو سمیٹن دی طرف جانا، حضور دا فرمان سنن دے واسطے یقیناً اسی حضور دے نال محبت کرن والے لوگاں تے ساڈا نظریہ ہے کہ حضور دی محبت تو بغیر کوئی گل مکمل ہی نہیں ہوندی، تے اگر ساڈے سامنے ساڈے لجپال آقا دا فرمان آئے تے پھر اسا مچل مچل کے کہنے ہیں سبحان اللہ۔ اے حضور دا فرمان سنو، یقیناً تواڈے لباں چ سبحان اللہ دی صدا نکل ہی جانی ہے، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة ولم يغلق منها باب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جدو ماہ رمضان المبارک دی پہلی رات آندی ہے خالق کائنات دے طرفوں رحمت دے دروازے کھل جاندے نے، فرمایا جنت دے دروازے کھل جاندے نے، شیاطین نو جکڑ دتا جاندا ہے، جنت دے دروازے کھل جاندے نے، او آخر رمضان تک کدی بھی بند نہیں ہوندے۔ فرمایا جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، ماہ رمضان دے آخر تک کوئی دروازہ نہیں کھلدا، یعنی اللہ دی بارگاہ وچوں شیطان دے جکڑن والا مہینہ اج ساڈے کول موجود ہے، خالق کائنات دی بارگاہ وچوں رحمتاں والا مہینہ موجود ہے۔ اس مہینے دی پہلی رات تو شیطان نو جکڑ دتا جاندا ہے، جنات نو جکڑ دتا جاندا ہے، جنت دے دروازے کھول دتے جاندے نے، جہنم دے دروازے بند کر دتے جاندے نے۔ فرمایا اے رمضان دے آخر تک سلسلہ جاری رہندا ہے، جدو رمضان دی آخری رات آندی ہے جتنا اللہ رب ذوالجلال رمضان دی پہلی رات تو آخر تک لوگاں دی بخشش فرماندا ہے، رمضان دی آخری رات اللہ اتنے ہور لوگاں دی بخشش فرما دیندا ہے۔ جس طرح میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا رحمت دا دروازہ، کہ رب دی رحمت ہر پچھلی رات ہر رات پکار دیے بندے نو، اے بندے آجا آجا۔ سرکار دو عالم دا فرمان ہے
کہ بندے دی اللہ دی رحمت پکار پکار کے کہہ دیے اے بندے آ جا، اے بندے آ جا۔ جس وقت بندہ اللہ دی بارگاہ وچ آندا ہے اپنی جبین نیاز نو خالق دی بارگاہ وچ جھکاندا ہے، خالق کائنات اس وقت فرشتیاں دے اتنے بھی فخر فرماندا ہے کہ آ فرشتیوں تساں اس انسان دے بارے آکھے آئی کہ مالک فتنہ و فساد کرے گا، اج ویکھ لو اے رات دا وقت جس ویلے اس نو میرے تو سوا کوئی نہیں ویکھ رہا، اے اپنی جبین نیاز نو میری بارگاہ وچ جھکا کے بیٹھا ہے، اج خالق کائنات اس دی بخشش فرما رہا ہے۔ گویا کہ جس وقت بندے نو کوئی نہ ویکھ رہا ہوئے خالق کائنات نو تے نیند نہ نیند آندی ہے نہ اونگ آندی ہے، خالق کائنات ویکھ رہا ہوندا ہے۔ اس رات اس وقت عبادت کرن دا لطف اپنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک دی بابرکت رات اندر لطف چاہو، اللہ دی بارگاہ وچ سر جھکاؤ۔ جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ سر جھکاندا ہے اللہ رب ذوالجلال او دا سر دنیا داراں دے سامنے نہیں جھکاندا۔ آخر اندر چند ضروری و مسائل جنہ تو ساڈے عام احباب علماء یا صاحب خرد یا پڑھے لکھے لوگ تے نہیں لیکن عام لوگ اندر مغالط ہوندہ، چند ضروری مسائل میں بیان کرنا بہت ضروری سمجھا گا۔ وہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک اندر عام طور تے بندہ جس وقت اسی سحری کر رہے ہوندے ہاں تے سحری دا ٹائم ہجے ختم نہیں ہویا ہوندا تے اسا پہلے ہی روزے دی نیت کر لینے ہاں، بعد وچ یاد آندا یار میں تھوڑا پانی پی لواں، یاد آندا یار میری دوائی رہندی ہے میں دوائی لے لواں تے موڑا دے یار ہن روزے دی نیت کر لئیے جے دوبارہ کوئی پانی پی لیا یا کوئی شے کھا لئی تو میرا روزہ نہ ہو سی۔ مسئلہ ذہن چ رکھ لو کہ وقت رہند ہوے پہلے بندہ نیت کر لوے، اس تو بعد کوئی شے کھا پی لوے تے اودے نال روزے تے کوئی حرج نہیں ہوندا، روزہ برقرار رہندا ہے۔ دوئی گل ہے کہ سارے کو عام طور تے مشہور ہے کہ جس ٹائم تائیں اذان نہ ہوندی ہے نا میں کھاندے پیندے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اذان دا ٹائم روزے دا ٹائم ختم ہون تو بعد شروع ہوندا ہے۔ اذان دا ٹائم شروع ہو گیا ہے روزے تو اس ٹائم تسی کوئی شے کھادی پیتی ہے تو تہاڈا روزہ کوئی نہ سی کیونکہ روزے دا سحری دا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اور ایک مسئلہ بھی ذرا غور نال سماعت کر لو کہ عام طور تے بندہ اے لوگاں اندر مشہور ہے کہ بندہ جس وقت کوئی خوشبو لا لوے کوئی اس تو علاوہ کوئی شے بالفر کوئی غسل کر لیا ہے یا انسان دے کو کدھر جا رہا سی تے کسے مجبوری دے طور تے انہوں کسے مجبور کر دیتا ہے روزہ تروڑن تے اس نو روزہ تروڑنا پہ گیا ہے تو اس صورت اندر انہوں اجازت ہے اگر کدھر جان دا خدشہ بالفرض کسے بندے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور دی حالت نازے کہ کوئی شے کھاسی پیسی نہیں تا فوت ہو جاسی، ایسی صورت وچ انسان نو روزہ توڑن دی گنجائش ہے، لیکن وہ تاں ہے کہ جس ٹائم جان دا خدشہ ہوئے یا کوئی حکیم طبیب آکھے کہ یار تو روزہ نہ رکھ جے رکھے سے تا تیرا یعنی مراد ہے کہ تیری بیماری ود جاسی تے اس صورت اندر اس آدمی تے اگر بعد وچ صحت یاب ہون دی توقع ہے تے پھر جس ٹائم صحت یاب ہو سی پھر روزہ رکھے سی۔ اگر وہ بندے نو دائمی مرض ہے کہ مرض ختم کوئی نہیں ہونی زندگی بھر دی مرض ہے، جس طرح شوگر ہے بندے ایک دفعہ لگ جائے تو دوبارہ ختم نہیں ہوندی تے مرض ایسی ایک دوائی درمیان لینی پیندی ہے دن دے اندر بھی تے اس نو روزہ چھوڑن دی گنجائش ہے، لیکن اس صورت ہے کہ وہ روزے دا فدیہ ادا کرے سی، روزے دا فدیہ دے دے تے او دا روزہ دا کفارہ ہو جاسی۔ لیکن یاد رکھ لوے ساڈے ورگے جوان لوگاں واسطے گنجائش نہیں ہے، اے صرف اس بندے واسطے گنجائش ہے جنوں دائمی مرض ہے زندگی بھر ختم کوئی نہیں ہونی، باقی جے او دی مرض وقت بھی ختم ہو گئی تو او دے واسطے حکم ہے کہ وہ اپنے روزے رکھے سی۔ اور ایک انتہائی اہم مسئلہ ماہ رمضان المبارک اندر آخری جمعے نو اسی قضاء عمری پڑھتے ہیں، عام طور تے لوگ اندر پڑھن دا رواج ہے کہ قضاء عمری آخر جمعے دے آخری ماہ رمضان دے آخری جمعے تے اسی فجر دی قضاء پڑھ لئی، زور دی قضاء پڑھ لئی، عصر دی قضاء پڑھ لئی، مغرب دی قضاء پڑھ لئی، عشاء دی قضاء پڑھ لئی، اس سمجھے ہن ساری عمر دی قضاواں ہو گئی نے۔ اس طرح کوئی قضا نہیں ہوندی، جڑی ایک تسی نماز قضا پڑھیے وہ تواڈی ادا ہوئی ہے، اس تو علاوہ باقی نمازاں تواڈے سر باقی ہیں انہاں دی قضا تسی کرنی ہے۔ ماہ رمضان اندر شیطان بند ہوندا ہے، لہذا جتنی زیادہ کوشش ہو سکتی ہے
بالغ ہون تو لے کے اس ٹائم تک جتنی تہاڈی نمازاں قضا ہوئی ہیں نفل پڑھو نال نمازاں دی بھی قضا کرو تاکہ اللہ رب الجلال جہڑا ساڈے ذمہ نمازاں دا قرض باقی ہے وہ سانو معاف کرے اور وہ قضا نماز ادا کرو گے گویا تسی پھر گناہ گار نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ خالق کائنات سانو ضروری مسائل سمجھ کے انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈے ذمہ جڑی قضا نمازاں باقی نے اللہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان المبارک دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اس دے روزے رکھ کے اللہ نو منان دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈے جڑے بزرگ گزشتہ سال ساڈے درمیان موجود ہیں اس سال اس دار فانی تو رحلت کر گئے اللہ ماہ رمضان دی برکتہ نال انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ بالخصوص ساڈے بہت ہی مخلص بھائی فیاض احمد صاحب دے والد صاحب اس دار فانی تو گزشتہ ایام وچ رحلت کر گئے اللہ تعالیٰ انہاں دے بھی درجات بلند فرمائے اور دیگر ساتھی جنہاں دے جو عزیز و اقارب اس مسجد دے بانیان اس مسجد دے معاون جتنے بھی اس دار فانی تو اس محلے والے رحلت کر گئے اللہ رمضان دی برکت دے نال سارے دی بخشش و مغفرت فرمائے ساڈیاں جتنی ساواں باقی نے اللہ اپنے محبوب دی غلامی اندر گزارن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین۔